السلام علیکم. یہ میر صاحب کے توبہ رجوع کو لے کے مجھے کچھ باتیں بولنی تھی، کیونکہ کچھ کامنٹس میں نے ایسے پڑھے ہیں کہ بھائی مجھے تھوڑا افسوس ہوا، اور شک تو شروع سے ہی تھا، اور گہرا ہوتا جا رہا ہے وہ شک. کچھ سوالات ہوتے ہیں جب امیر، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ امیر صاحب جیسی شخصیت جو دین کو اتنا سمجھتی ہو، تو انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے جو بات انہوں نے بولی تھی، اس بات کو بولنے کی وجہ سے وہ خود اسلام سے خارج ہو گئے. آپ اگر کسی مسلمان کو کافر کہتے ہیں تو آپ خود کافر ہو جاتے ہیں. تو ان کو علماء اکرام کے کہنے پہ نہیں، انہیں خود ہی اپنے طور پہ ہی خود ہی کلمہ پڑھ لینا چاہیے. جب ان کو مدینہ میں علماء اکرام نے پکڑا اور ان سے توبہ رجوع کی ریکویسٹ کی، تو تب کری امیر صاحب نے توبہ رجوع. اب یہ وہ میں تھوڑا، جب میرا دماغ کا تھوڑا پانی شانت ہوا نا، تو سوالات سب اٹھ رہے تو وہ میں رکھ رہا ہوں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امیر صاحب کو اسی وقت ہاتھ کے ہاتھ اور ساتھیوں کو جو کالی پگڑی تھی، بھائی یہ میں نے پسینے کی وجہ سے پہن رکھی ہے تو لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں، وہ پنکھا نہیں ہے، میں کچن میں بیٹھا ہوں. تو وہ جو کالی، اسی وقت جس ٹائم توبہ رجوع کی تھی، اسی وقت کالی پگڑیاں اتار دیتے. آپ کا حلیہ تو سیم وہی تھا، کالا امامہ، سفید جھبا. اگر آپ رجوع کر چکے ہیں اور وہ خواب، جیسا کہ آپ نے بولا تھا کہ آپ کے لیے، جیسا امیر صاحب نے بولا تھا، عبدالرشید صاحب نے بولا تھا کہ وہ خواب صرف ان کے لیے ہیں، کوئی اور عمل نہ کرے، تو ساتھی تو عمل کر رہے تھے. انہوں نے سفید جبے پہن رکھے تھے، کالی پگڑیاں پہن رکھی تھی. اور چلو بہرحال، پہلی بات تو سب سے پہلی بات، انہیں خود توبہ رجوع کرنا چاہیے. علماء اکرام کے اپروچ کرنے سے پہلے یہ احساس انہیں خود ہونا چاہیے، خود کرتے یہاں تک یہ بات پہنچتی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ چلو جس ٹائم کیا اسی ٹائم آپ کالی پگڑیاں اتار دیتے، پگڑی کھول لیتے، ٹوپی میں رہتے. بھائی وہاں تو ایسا تو ہے نہیں کہ اے سی وغیرہ نہیں تھے وہ سب. مدینہ کا خیر بہرحال مجھے پتہ نہیں اس بارے میں کبھی گیا نہیں. تو اسی وقت اتارنی چاہیے تھی وہ لباس جو فرقے، آپ کے فرقے کی نشان بنا ہوا ہے، کالا امامہ اور سفید جبہ، اسی وقت اتارتے. دوسری بات یہ کہ اب جو کچھ ساتھی جو باتیں بول رہے ہیں نا، جو کچھ ساتھی جو باتیں کر رہے ہیں کہ ابھی ایک میں بتاتا ہوں. ایک ساتھی نے، ایک نے لکھا چلو فائنلی امیر صاحب نے رجوع کیا، اور انہوں نے دل کا نشان بنایا، مطلب وہ خوش ہیں کہ رجوع کر لیا. جیسے کہ رئیس الدین ٹائپ کے لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں، انتظار کرتے ہیں. اس کے نیچے عامر خان 3131 عامر خان 3131 نے کامنٹ کیا ہے، رجوع کرنا ہی صحیح ہے، ورنہ لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ٹھیک نہیں ہوتا. مطلب وہ کہنا ہی چاہ رہا ہے رجوع کرنا ہی ٹھیک تھا، ورنہ لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا تو ٹھیک نہیں ہوتا، تو رجوع کر لیا. مطلب رجوع وہی سے تھا، مطلب تم رجوع سننا چاہ رہے ہو، توبہ سننا چاہ رہے ہو، اچھا چلو ہم بول دیتے ہیں، لیکن دل سے نہیں مانتے. تو یہ وہ اب اس رجوع اور توبہ کی جو چھوی ظاہر آ رہی، جو امیج سامنے آ رہی، وہ یہ آ رہی ہے کہ تم سننا چاہ رہے تھے، ہم نے بول دیا بس. لیکن ہم دل میں اب وہی مانتے ہیں جو ہمارا جو خوابوں والا فرقہ تھا، جو خوابوں کے حساب سے ہم چل رہے تھے کہ سلطنت بنے گی، کہ وہ فانا، وہی سب کرنج اور وہ چھچوری اور وہ بے تکی بے وقوفانہ باتیں، وہی سب چل رہا ہے. امپریشن یہ آ رہا ہے، میں بولی رہا، میں کنفرم نہیں ہوں، امپریشن یہی آ رہا ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ ایک جیسا لباس پہنے ہوئے ہیں اور ایک ساتھ رہتے ہیں. یہ بہت ہی خطرناک بات معلوم ہوتی ہے. اور کہنے پر اس نے توبہ کی ہے، اپنے سے غلطی کا اظہار کیا ہوتا تب شک و شبہات دور ہوتے. پتہ نہیں دل میں کیا ہے، کون جانتا ہے، واللہ عالم. تو یہ کامنٹ تھا ہمارے محمد شکران 4782 صاحب کا. اس کے نیچے یہ بہت پرانا پرانی ہے بھائی صاحب، یہ بہت پرانا پاپی ہے. اویش خان
6705. اس کے جواب میں یہ مہویش خان 6705 اس بدتمیز نے یہ کامنٹ کیا ہے، یہ تو قیامت میں تو جواب دیو کہ دل میں کیا اور باہر کیا، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، تو خدا بننے کی کوشش نہ کر اور نہ یہ تیرے ماننے والے. پتہ نہیں اب اس کا کون ماننے والا ہے، میری سلطنت بنا دیتے ان کی ماننے والی بناتے. پھر اس کے نیچے پھر میں نے اس کو کامنٹ کیا، تم لوگ بدتمیزی کر کے خود کو خود ہی ایکسپوز کر رہے ہو. اس نے لکھا ہے ایک ویڈیو کے نیچے، سچ میں حضرت آپ جیسا کوئی نہیں، یہ سب تو نادان ہیں، اپنے انجام سے بے خبر ہیں، پر حضرت آپ کی ایپ لکھا ہے تو نے وہ آپ نے لکھا، پر حضرت آپ کی قربانیاں اور آپ کا عشق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیلیوٹ ہے. حضرت آپ کو جتنے بول رہے ہیں نا یہ آپ کو نہیں جانتے، ابھی کتنے لوگوں کی زندگی بدل گئی آپ کے بیان سن کر. آپ کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، آپ کا بیان سن کر دنیا کی زندگی سے بغض، آخرت سے محبت ہو جاتی. حضرت یہ جتنے بول رہے ہیں انہوں نے ابھی آپ کو سنا ہی کہاں ہے. بھائی سنا تو ہے، بالکل سنا ہے. جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا، جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ اللہ کے رسول نے مجھے خلافت دی ہے، بادشاہت بھی دی ہے، پھر اس کے بعد توبہ رجوع، دونوں چیزیں سنی. تم نے نہیں سنی. ہم نے تو ان کا جو دعویٰ تھا باطل دعویٰ وہ بھی سنا، وہ دعویٰ بھی سنا اور رجوع اور توبہ بھی سنی. تم نے خالی دعویٰ سنا، رجوع اور توبہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی. تم لوگ وہی باتیں کر رہے ہو کہ اوہو اچھا توبہ رجوع سننا چاہ رہے تو کر دیا، لیکن اندر ہی اندر سے جو ہم مانتے وہی مانتے رہیں گے، وہی عقیدے رکھیں گے. اپنے عقائد تو ٹھیک کرو. ایک کومنٹ ہو رہا ہے، مطلب اب دیکھو اس کومنٹ کا ہے نا امیر صاحب عبدالرشید صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ہے مولانا سعد صاحب کے مریدوں میں سے کسی ایک کا کومنٹ. ان کا نام ہے انس انصاری 9394 صاحب. انہوں نے لکھا ہے حضرت جی مولانا سعد صاحب سے جڑ جاؤ، انہیں جو امیر نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا. میں نے رپلائی میں کہا ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بدعت ہے. تو بھائی اگر آپ عبدالرشید صاحب سے الگ ہو جاتے ہیں تو بھی آپ جنت میں جا سکتے ہیں انشاءاللہ. اگر آپ مولانا سعد صاحب سے الگ ہو جاتے ہیں اور شورا سے الگ ہو جاتے ہیں تب بھی آپ جنت میں جا سکتے ہیں انشاءاللہ. امال بھائی اللہ اس کے رسول کی مان کے جانا ہے، اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جانا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہنا، آپ انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے. مطلب ہمارے اعمال اچھے ہونے چاہیے. ہم لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، چوری چکارے جھوٹ موٹ یہ سب گناہوں کی زندگی اگر گزار رہے ہیں تو بھائی اللہ نے معاف نہیں کیا تو دوزخ میں ہی جانا ہے. لیکن ہم توبہ کرتے رہیں، گناہ سب سے ہو جاتے ہیں. بھائی یہ عجیب، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے کہ مولانا سعد صاحب کی مانو گے تو ہی جنت میں جاؤ گے، ان کی نہیں مانو گے تو دوزخ میں جاؤ گے. یہ بدعت یہ کہاں ہے قرآن حدیث میں؟ ہم مولانا سعد صاحب کی ماننا یا عبدالرشید صاحب کی ماننا، ان دونوں حضرات کی اگر ہم مانتے ہیں تبھی ہم جنت میں جائیں گے، ان کی نہیں مانیں گے تو ہم دوزخ ہی ہیں. یہ قرآن حدیث سے کہاں ثابت ہے؟ کہاں ہے؟ اور اگر ایسا ہی ہے تو آپ علماء اکرام کا فتویٰ لا کے دیں. یہ دعوت تبلیغ کا کام، تبلیغی جماعت کا کام جو ہے یہ علماء اکرام نے شروع کیا تھا. جن حضرات نے کام شروع کیا ہے نا اس سے بڑا ہمیں خود کو سمجھنا نہیں چاہیے. آپ یہ تو مانیں کہ یہ کام بہت اونچا ہے، میں بھی مانتا ہوں یہ کام بہت اونچا ہے. اس کام سے میری بھائی اس کام کی وجہ سے ہی ماشاءاللہ آج میں مسلمان ہوں. اس کام کو میں بہت اونچا مانتا ہوں بھائی، میں اس کے خلاف نہیں ہوں. اس کام سے مجھے بہت محبت ہے. پر
یہی کام حق ہے, ایسا نہیں ہے یہ بدعت ہے میرے پیارے بھائیوں. میں شورا والے حضرات سے بھی کہہ رہا ہوں, موساد صاحب والوں سے بھی کہہ رہا ہوں, اور عبدالرشید صاحب والوں سے بھی کہہ رہا ہوں, آپ حضرات, آپ تینوں حضرات اگر دعوت تبلیغ کا کام صحیح عقیدے کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے, بہت اونچا کام ہے. لیکن جو دوسرے حضرات آپ سے الگ ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر آپ کے گروپ کے لیے تو وہ جہنمی ہو گئے, یہ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی, یہ بدعت ہے. میں موساد صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں, بہت رسپیکٹ کرتا ہوں بھائی, وہ عالم ہے ماشاء اللہ, ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. ان سے اختلاف جو علماء دیوبند کو ہوتا ہے وہ بڑے لوگ ہیں, وہ جانے, موساد صاحب اور علماء اکرام جانے. میرے لیے تو علماء اکرام بھی بڑے ہیں, موساد صاحب بھی بڑے ہیں, عبدالرشید صاحب بھی بڑے ہیں. تو اختلاف بڑوں کا اپنا آپس میں ہوتا رہے, لیکن آپ ایسی باتیں مت کریے کہ شورا میں جاؤ گے تو جنتی ہو, موساد صاحب کے ساتھ لگو گے تو جنتی ہو, عبدالرشید صاحب کے ساتھ لگو گے تو جنتی ہو, اگر ہمارے ساتھ نہیں لگو گے تو جہنمی ہو. یہ بدعت ہے, نہیں ہے قرآن حدیث میں کہیں ایسا. یہ امیر صاحب کے ساتھیوں میں سے رہے ہیں, انہوں نے اپنی بات رکھی ہے. محمد عبداللہ بھائی, ان کا کومنٹ, بھائی دعوت کا کام امیر صاحب بہت اچھے انداز سے کر رہے تھے اور لوگوں کو اس سے نفع بھی ہو رہا تھا. بالکل صحیح بات بول رہے ہیں عبداللہ بھائی. اب امیر صاحب نے جس طرح سے دعوت کا کام کیا عملی طور پر, بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عمل کر کے عوام کو دکھاتے ہو. بالکل ایگری کرتا ہوں اس بات سے میں, حقیقت ہے. لیکن وہ جو لڑکا تھا ریحان, اس نے امیر صاحب کو رسوا کروا دیا. کیا بات بولی, کیا بات بولی. یہ امیر صاحب کے ساتھ, امیر صاحب کی جماعت میں جانے والوں میں سے ہیں, امیر صاحب کے مریدوں میں سے ایک ہیں, ان کی بتا رہا ہوں میں. اس لیے لوگوں کو چاہیے کسی بھی خبر کو بغیر تحقیق کے آگے نہ بھیجیں. لوگوں کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بھیج دیں. بھائی ماشاءاللہ یہ لڑکا بہت سمجھدار ہے ماشاءاللہ. کیا بات لکھی ہے عبداللہ بھائی آپ نے. نوجوان لڑکا ہے, بالکل میں فوٹو دیکھا ہے, بالکل نوجوان لڑکا ہے ماشاءاللہ, کتنا سمجھدار ہے. یہی حال ہوا امیر صاحب کا. انہوں نے اپنے خواب کی تحقیق نہیں کی اور لوگوں میں اس کا اعلان کر دیا, جس کی وجہ سے آج ان سے جڑنے والے لوگ بھی اب ان سے ہٹنے لگے ہیں. کیا بات, مطلب کیا بات. اس ریحان نے تو خواب کی بنیاد پر امیر صاحب کی بیٹی سے نکاح بھی کر لیا. خیر اب بہرحال یہ پرسنل معاملہ ہے, میں اس پہ کیا کروں. اس ریحان کا کیا حال ہے, خیر بہرحال میں کلیئر کر دیتا ہوں. جو امیر صاحب کی صاحبزادی کا جو نکاح ریحان سے ہوا ہے, خواب الدین سے, وہ بھی خواب کی بنیاد پہ ہوا ہے. خواب دیکھے گئے تھے کہ خواب میں حکم آیا ہے, تب جا کے وہ نکاح ہوا ہے. اور میں نے یہی سنا ہے کہ وہ بچی نہیں چاہتی تھی, ریحان سے نکاح کرنا نہیں چاہتی تھی وہ بچی. بہرحال اب کیا بولے, خیر کومنٹ آ گیا. امیر صاحب تو اب پچھتا رہے ہوں گے اور غصہ بھی آ رہا ہوگا ریحان خواب الدین کے اوپر. پتہ نہیں بھائی, مجھے شک ہے اس بات پہ, آنا چاہیے غصہ, پر لگ نہیں رہا بھائی. خواب الدین کو یہ لوگ ایسے سمجھتے ہیں جیسے جبرائیل علیہ السلام. یہ جو ہے السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یا باقی انبیاء اکرام کے پاس. یہ لوگ ریحان کو ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ وہ پیغام لا رہا ہے, اس کو خواب آ رہا ہے, وہ پیغام لا رہا ہے. تو ریحان کی بڑی رسپیکٹ ہے ان لوگوں کے یہاں. بہت تیز ترار لڑکا ہے, اس نے اپنے, خیر اب کیا بولے. مصطفیٰ بھائی اس بارے میں ضرور ویڈیو بنائیے اور بتائیے. آپ گراؤنڈ رپورٹ دیتے رہتے ہیں. عبداللہ بھائی میں نے تو آپ کا پورا کامنٹ ہی بتا دیا بھائی, مجھے کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو کامنٹ آپ نے کیا ہے بیٹا, بہت اچھا کامنٹ کیا ہے, اور آپ نے بات جو سارے حالات ہوئے نا اس کا نچوڑ نکال کے رکھ دیا. بہت زبردست بات بولی, بہت زبردست. حقیقتاً یہی ہوا ہے. حقیقتاً تو کان کے نیچے 2 لگنے چاہیے خواب الدین کے, اس کے کان کے نیچے 2 لگنے چاہیے. جو اس نے حرکت کی ہے نا,
تو اس نے امیر صاحب جیسے آدمی کی 30 سال کی زندگی کو، ان کی محنت، 30 سال کی محنت کو جو اس نے برباد کیا ہے، لگنے چاہیے تیرے کان کے نیچے دو۔ یہ ہمارے رضوان شیخ 2458 ان بھائی کا کامنٹ ہے، کسی سے نہیں ہوتا، صرف اکیلے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ حضرت یعنی کہ عبدالرشید صاحب کی بات چل رہی ہے، امیر صاحب کی۔ عبدالرشید صاحب کے مریدین امیر صاحب کو یا تو امیر صاحب کہتے ہیں یا پھر حضرت جی کہتے ہیں۔ حضرت جی اب کہنے لگے، پہلے امیر صاحب کہتے تھے سب، اب حضرت جی کہنے لگے۔ میرا ایمان ہے کہ جو کچھ ہوا حضرت کے ساتھ وہ اللہ ہی نے کیا ہے، اور تم سب جو لوگ توبہ کرنے کے بعد بھی حضرت عبدالرشید صاحب کو اگر اب غلط مانو گے تو یہ تمہاری بے عقلی ہے، نہ سمجھی ہے۔ بہت بڑی آزمائش دی ہے حضرت نے، بہت بڑی آزمائش دی ہے حضرت نے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ پاس بھی ہو گئے اس میں۔ اللہ کبھی بھی تقوی والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ بھائی رضوان بھائی، جب آپ کو یہ ماننا ہے کہ جو کچھ کیا ہے اللہ نے ہی کیا ہے، جو کہ بے شک صحیح بات ہے 100%، تو بھائی مانو نا کہ امیر صاحب کی غلط بات تھی۔ دیکھو یہ ایک عجیب سی بات ہے، جو کچھ کیا اللہ نے کیا ہے، امیر صاحب نے توبہ رجوع کر لیا، تم اگر ان کی توبہ رجوع کو نہیں مانو گے تو کم عقلی بد عقلی۔ ابھی بھائی غلطی آپ لوگوں کی سائڈ سے ہوئی، اتنی اکڑ، اتنی گھمنڈ مت دکھاؤ، اکڑ مت دکھاؤ، غلطی آپ نے کی ہے، بے وقوفانہ بات ہے۔ جنید جمشید رحمہ اللہ، پاکستان والے جو پاکستان کا سپر سٹار رہے ہیں، جو جنید جمشید رحمہ اللہ، شہید جنید جمشید رحمہ اللہ، ان سے غلطی ہو گئی تھی بیان میں، ان سے غلطی ہو گئی تھی بیان میں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ انہوں نے کہہ دیے کہ اما عائشہ نے کہ یہ کر دیا، وہ مطلب ان سے غلطی ہو گئی تھی۔ وہ عالم نہیں ہے یار، سپر سٹار تھا، وہ سنگر پاپ سٹار تھا، وہ اس کو نہیں پتا اتنا دین کے بارے میں جتنا علماء اکرام کو پتا ہے۔ ایسے ہی امیر صاحب کو بھی نہیں پتا اتنا دین کے بارے میں جتنا علماء اکرام کو پتا ہے، تو غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ عالم نہیں ہیں، علماء نہیں ہیں، علماء اکرام میں سے نہیں ہیں، علماء اکرام سے بھی ہو جاتی ہے، تو عام لوگوں سے کیوں نہیں ہوں گی؟ تو جنید جمشید اور امیر صاحب سے ہو گئی غلطی۔ جنید جمشید رحمہ اللہ، ان سے غلطی ہوئی، وہ جہاں جاتا تھا بھائی وہ شخص وہاں رو رو کے توبہ کرتا تھا، رو رو کے معافیا مانگتا تھا۔ اس نے اعلانیہ توبہ کری، ایک نہیں 10 بار کری۔ لگتا تھا کہ اس کے مطلب اس آدمی کو حقیقتاً اپنی غلطی کا احساس تھا، جہاں موقع ملتا وہ معافی مانگتا تھا، رو رو کے اس نے معافی مانگی۔ یہی دیکھ کے بڑا تھا ان کے انتقال کی جب خبر میں نے سنی تھی، شہید جنید جمشید رحمہ اللہ کی، میں 3 دن تک رویا تھا۔ اللہ مجھے رلایا جا رہا تھا، اللہ نے اعلان کر دیا تھا کہ یہ میرا ولی ہے، اور آج بھی میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، جنید جمشید رحمہ اللہ سے۔ تو بھائی اس آدمی نے اتنی بار توبہ کری، اتنی بار سب سے معافیاں مانگی، اور تم لوگ اکڑ دکھا رہے ہو، مانگ تو لی معافی، ایک بار کہہ تو دیا، بول تو دیا سوری، بول تو دیا سوری، ایسے نہیں ہوتا ہے سوری، سمجھا؟ اکڑ سے کوئی سوری نہیں ہوتا ہے۔ اب اپنے اندر یہ جھکاؤ لاؤ، نرمی لاؤ، کیا بولتے ہیں اسے، وہ کہتے ہیں نا جس شاخ میں پھل ہوتے ہیں وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جس میں کچھ نہیں ہوتا، پتے وتے پھل نہیں ہوتے، وہ اکڑا پیڑ کھڑا رہتا ہے۔ تم لوگوں کا وہی حال ہے، اکڑ ہے، غلطی خود کری ہے اور اکڑ بھی خود دکھا رہے۔ اگر امیر صاحب سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ آپ 10 بار توبہ کریے، تو امیر صاحب کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی 10 نہیں 10,000 بار توبہ کروں گا، مجھ سے غلطی ہوگی۔ سننے والے بھی کہے گا نہیں یار اس کو احساس ہے، نہیں اس کو احساس ہے، نہیں بھائی آپ ایک ہی بار کرتے ہیں۔ لیکن اگر اکڑ دکھاؤ گے، مطلب امیر صاحب اگر اکڑ دکھائے اور باقی ساتھی جیسے تم لوگ اکڑ دکھاؤ گے، بھائی آدمی ڈیمانڈ کرے گا یہاں بھی توبہ کرو وہاں بھی توبہ کرو، مطلب تم گستاخیاں بھی کر رہے ہو، پورے ایسی باتیں بول رہے ہو کہ خود اسلام سے خارج ہو جاؤ، اور اکڑ بھی دکھا رہے ہو اس پہ۔ ایسے نہیں چلتا ہے کام، یہ بالکل جو کچھ کیا ہے اللہ نے کیا ہے، اللہ نے دکھا دیا ہے تم لوگوں کو، بھائی اللہ نے ظاہر کر دیا ہے تم لوگوں کو۔ یہ خواب الدین کے خواب جھوٹے تھے، یہ شیطان کا وار تھا جو 30 سال کی محنت کو بیکار کر دیا۔
یہ اللہ نے ہی کیا ہے، اور یہ آزمائش نہیں تھی، یہ سزا تھی۔ آزمائش 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 ختم ہونے کے بعد عزت ملتی ہے، ذلت نہیں ملتی۔ لے جاؤ ذرا اپنی جماعت کہیں، پتہ چل جائے گا کس عزت اور ذلت کی بات کر رہا ہوں۔ آزمائش، تقوی والا جو ہوتا ہے نا، اللہ تقوی والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ابے بھائی تقوی والے ہو تو اپنی غلطی مانو نا، 10 بار مانو اپنی غلطی، 10 جگہ مانو اپنی غلطی، ہر بار بولو ہم نے غلط بولا، ہم سے غلطی ہوئی۔ قرآن حدیث ہی حجت ہیں بس، خوابوں کا کوئی لینا دینا نہیں۔ بولو نا یہ بات، خواب الدین کو اپنے گروپ سے الگ کر دو، اس کو اپنے گروپ سے الگ کر دو، اس کو خوابوں کو جھوٹا بولو سلطنت رشیدیہ غلط ہے، خواب غلط ہے، یہ خلافت کی باتیں، بادشاہ کی باتیں جو ہیں سب غلط ہیں، یہ ساری باتیں بولو نا۔ تم لوگ ایسی باتیں کر رہے ہو جس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ رجوع اور یہ توبہ بس ایک دکھاوا ہے، کہ بس تم لوگ سننا چاہ رہے ہو تو ہم نے کر دی۔ میں بڑا خوش تھا، لیکن یہ جو باتیں اب سامنے آ رہی ہیں، جو باتیں تو آمنے سامنے جو ہو رہی ہیں، اور جو تم لوگ لکھ رہے ہو اور واٹس ایپ اور یوٹیوب وغیرہ پہ تم لوگ اپنی چیزیں ظاہر کر رہے ہو، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے سب دکھاوا ہے۔ ظاہر ایسا ہو رہا ہے، میں کہہ نہیں رہا، باقی اللہ دل کا حال اللہ بہتر جانے، لیکن ظاہر ایسا ہو رہا ہے سب دکھاوا ہے۔ کیوں تم لوگ لکھ رہے ہو یار؟ کہ تم لوگ سننا چاہتے تھے، لکھا ہے تم لوگوں نے، ارے یہ لوگ سننا چاہ رہے تھے تو ہم نے توبہ رجوع کروا دی ان کو تسلی کے لیے تاکہ کام شروع ہو۔ خود ہی لکھ رہے ہو تم یہ باتیں، بہت ہی بیوقوف ہو یار۔ ایک اور کامنٹ ہے یہ رضوان شیخ کا، عشق کی انتہا تو اب دیکھی ہے اللہ والوں کی، ورنہ تو صرف آج تک کتابوں میں ہی پڑھی تھی، سب ختم کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، چاہے وہ کسی کی جھوٹ کی وجہ سے ہی ہو یا غفلت کی وجہ سے، پر ماننا پڑے گا اس دنیا میں کوئی بندہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے وہ کر کے بھی دکھا دیتا ہے، سلام ہو میرے حضرت کو۔ مطلب یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ سلام کرتا ہوں میں حضرت جی کو، یعنی کہ عبدالرشید صاحب کو، کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی 30 سال کی محنت قربان کر دی، بھلی وہ جھوٹ کی وجہ سے ہو، جھوٹ کی وجہ سے مطلب خواب الدین کی جھوٹ کی وجہ سے، چلو بہرحال اس میں اس کو جھوٹا تو مان رہا ہے۔ تو بھائی اصل میں آپ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے، معذرت کے ساتھ آپ لوگ اتنے جاہل ہیں کہ اگر کوئی آدمی بے وقوفی کی وجہ سے اپنا نقصان کر رہا ہے تو اسے بے وقوف ہی بولا جائے گا۔ مثال کے طور پہ عصر کی نماز ہے، گراہک میری دکان پہ کھڑا ہوا ہے، تو کہہ رہا مجھے 5 لاکھ کا مال اٹھانا ہے۔ اب میں نماز نہیں چھوڑتا اور میں چلا جاتا ہوں نماز میں، کہا کوئی بات نہیں بھائی، پھر آپ ہی دو گے تو میں 5 لاکھ کا مال اٹھا لوں گا، ورنہ میں دوسری دکان سے لے لوں گا۔ میں اس سے کہہ رہا ہوں جا لے دوسری دکان سے، میں جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو میں نے 5 لاکھ کا نقصان کیا۔ اگر میں نے ایسا نقصان کیا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، وہ سمجھ میں بھی آتا ہے، کیونکہ میں نے دنیا کا نقصان کر کے آخرت کمائی۔ آپ کے حضرت جی نے تو دنیا کا بھی نقصان کیا اور آخرت کا بھی کیا۔ بے وقوفی کی بات ہے کہ آپ نے خواب کے چکر میں اپنی 30 سال کی محنت برباد کر دی، اسے ختم کر دیا، اپنی معصوم سی چھوٹی سی بچی کو اس جانور کے ساتھ پکڑوا دیا۔ آپ کو افسوس ہونا چاہیے ان بے وقوفی کی باتوں کا، اور اس پہ مجھے حیرت ہوتی ہے تم لوگوں پہ بھائی، اس پہ تم لوگ گرو کر رہے ہو، بے وقوف ہو، حد کرتے ہو تم لوگ۔ سلام ہو کتابوں میں پڑھا، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ کوئی آدمی اتنا بے وقوف ہو کہ خوابوں کی وجہ سے ایسی حرکتیں کر رہا ہو، کہ عشق ہے یہ عشق اور کیفیت ہے، یہ عشق اور کیفیت نہیں ہے، بے وقوفی ہے، عشق کیفیت نہیں ہے۔ تم لوگ عشق کے تم کہتے ہو قرآن حدیث کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ عشق اور کیفیت کی بات ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ بھائی قرآن حدیث کا ہر چیز سے لینا دینا ہے۔ امیر صاحب ہی کہتے تھے کہ ہماری زندگی 24 گھنٹے قرآن حدیث کے حساب سے ہی ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ کہہ دیتا نا ہر چیز کو دین کے حساب سے نہیں کرنا چاہیے، تو بھائی وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ امیر صاحب کہتے تھے یہ بات،
तुम लोगों ने भी सुनी होगी। एक बार मुझे बात याद आ गई। एक दफ़ा मुझे ऑफर आया अब्दुल्ला भाई के घर से, मेरे ताऊ का जो मुतवल्ली है, अब्दुल्ला भाई के वालिद साहब ने जो मेरे ताऊ हैं मुतवल्ली हैं, उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि मैं तुम्हें मुतवल्ली बना देता हूँ। तो मैंने मना कर दिया पहली बार। फिर दूसरी बार मुझे बैठ के समझाया, मैंने फिर मना कर दिया कि मुतवल्ली बनना भाई मुसीबत है, मैं आज भी मना कर दूंगा। कोई मुझसे बोले कि तू बने, तो पागल का बच्चा थोड़ी मुतवल्ली बन जाऊँ। तो तीसरी मुझे फिर रईस से मैंने जिक्र किया, मैं ऐसे ऐसे कह रहे थे, तो रईस ने बोला कि अबे तू पागल है, तुझे करना चाहिए, वो तुझे अगर बनाना चाह रहे हैं तो कुछ देख के तो बना रहे होंगे, तू ईमानदार है, फलाना ढिमकाना ये वो, तू जा उनसे बात कर। तो तीसरी मीटिंग हुई थी, उसमें आमिर भाई भी थे और अब्बा जान थे, अब्दुल्ला भाई के वालिद साहब मेरे ताऊ, और अब्दुल्ला भाई भी थे। हम टेबल पे बैठे हुए थे, बड़े बड़े टपरे के मगले रखे थे हमने। तो मैंने कहा ठीक है अब्बा जान, मैं अब्बा जान बोलता हूँ, अब्दुल्ला भाई के वालिद साहब को अब्बा जान कहता हूँ जो मेरे ताऊ। तो ठीक है अब्बा जान, मैं तैयार हूँ, मैं ठीक है, आप मुझे मुतवल्ली जो भी लिख के दे रहे हैं, पावर वावर दे रहे हैं, जैसे भी देंगे मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो मैंने कहा बताओ क्या शर्त है तुम्हारी। मैंने कहा मैं जो भी काम करूँगा ना शरीयत के हिसाब से करूँगा। तो कहा अरे बेटा तुम तो गड़बड़ कर दोगे। अल्लाह भाई तो माज़अल्लाह, उनका पहला रिएक्शन ही ये था, अरे बेटा तुम तो गड़बड़ कर दोगे, बेटा हर चीज़ में दीन को लेकर नहीं आते, माज़अल्लाह नाज़ुबिल्लाह, ये उनके अल्फाज थे। तो मुझे ये बात याद आ गई बहरहाल उससे। तो भाई ये तो तुम लोग कहते हो ना कि हर चीज़ को, मतलब हर चीज़ को कुरान हदीस के हिसाब से मत देखो, तो मुसलमान उसी को कहते हैं जो हर चीज़ को कुरान हदीस के हिसाब से देखता है। उसके बाद अब्दुल्ला के मुंह से 10 बार मैंने बात सुनी जो ये बात कह दे कि दीन को हर चीज़ में नहीं लाना चाहिए, वो तो इस्लाम से खारिज हो जाता है, कोई मुसलमान रहा ये XYZ। उसके बाद लेकिन पहले की बता रहा हूँ, उस टाइम अब्दुल्ला अब्बा जान वगैरह उनसे नहीं जुड़े थे। अमीर साहब ने 10 बार बोला है, तो बयान देख लो या पर्सनल जब बातचीत होती थी उसमें भी, कि भाई मुसलमान कहते ही उसको जो 24 घंटे जिसका कुरान दीन के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारे, कुरान हदीस के हिसाब से। तुम लोग ये कहते हो कि क्योंकि तुम लोगों ने मुझसे ये बात बोली इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये तू इसमें कुरान हदीस को मत लेकर, हाँ ये इश्क और कैफियत की बात है। कहाँ से लाए तुम ये बात कि जब इश्क और कैफियत की बात आए तो माज़अल्लाह कुरान हदीस को साइड में रख देना चाहिए, माज़अल्लाह? कहाँ से लाए तुम ये बात? और जो आदमी अमीर साहब ने बयानों में 10 दफ़ा बल्कि इनफरादी जब मैं उनसे बात करने जाता था, इस बात का गवाह तो रईस भी है, अमीर साहब खुद बोले थे कि दिल की मान के मत चलो, दिमाग की मानो। तुम दिल की मानोगे ना तो दिल कहेगा कि अबे यार कितनी अच्छी लड़की, इससे मोहब्बत करो, अबे वो तो बड़ी अच्छी है यार, उससे मोहब्बत करो। दिल तो ये कहेगा। दिल आज 6 महीने किसी पे आया हुआ है तो 6 महीने बाद किसी और पे आ जाएगा। तो दिमाग की सुनो, दिमाग क्या कहेगा? दिमाग कहेगा अपनी बीवी से मोहब्बत कर, अपनी बीवी से मोहब्बत कर। दिमाग कहेगा अपनी बीवी से मोहब्बत कर। तो दिमाग की सुनो, दिल की मत सुनो। अभी पिछले कुछ बयानों में अमीर साहब कह रहे हैं अपने दिल से पूछोगे तो तुम्हारा दिल गवाही देगा। दिल तुम्हारा क्या कहता है? अरे आप सालों से मुझे सिखा रहे हैं भाई कि दिल की मत सुनो, अब कह रहे हैं कि दिल की सुनो। मतलब कुरान हदीस आप हजरात ने साइड में कर दिया और एक दलील दे रहे हैं कि इश्क और कैफियत में कुरान हदीस को नहीं लाना चाहिए बीच में। तो ये बात तो इंसिस्ट भी कहते हैं। इंसिस्ट मालूम है ना? इंसिस्ट उन्हें कहते हैं जो बहन भाइयों का आपस में चक्कर होता है, आपस में जिना कर रहे होते हैं, माज़अल्लाह। बाप बेटी, माँ बेटे, मतलब पूरी फैमिली आपस में जिना कर रही है, माज़अल्लाह, अल्लाह माफ करे, उन्हें इंसिस्ट कहते हैं। पता है, उनसे पूछ, उनसे बोलो कि ये क्या तरीका है, तो वो यही जवाब देते हैं, इश्क में कोई दलील नहीं होती जो तुम लोग बोलते हो बातें। भाई अगर इश्क में कोई दलील नहीं होती और तुम लोग इस हिसाब से अगर सही हो तो इंसिस्ट भी सही है, फिर एथीस्ट भी सही है, फिर जिन लोगों को तुम वाहियात पना कहते हो ना वो लोग भी सही है। फिर तो कल को मैं भी कहूँगा कि
یوٹیوب میں کہوں گا یوٹیوب سے مجھے عشق ہے، تم کہو گے ارے حرام ہے، یہ ہے وہ ہے فلانا ڈھمکانا، میں کہوں گا عشق اور کیفیت میں سب جائز ہے۔ یہاں مجھے یوٹیوب سے عشق ہے، اس لیے میرے لیے ابھی یہاں حلال حرام مطلب میں بولوں یہ بات، بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو تم لوگ۔ میں کہہ رہا ہوں کسی تم علماء اکرام کے سامنے بیٹھ تو جاؤ ایک بار، تم لوگ یا تو تم بھاگ جاؤ گے یا پھر اپنی مانو گے اپنی غلطی کو، بہت کچھ سیکھ کے جاؤ گے۔ یہ بیوقوفانہ باتیں مت کیا کرو کہ عشق، یہ دیکھو امیر صاحب نے جب سے یہ عشق کی باتیں کرنا شروع کی ہیں نا، یہ حال فی الحال میں یہ اس لیے کرنا شروع کی ہیں کیونکہ امیر صاحب خوابوں کی وجہ سے جو باتیں جو دعویٰ وہ کرنے والے تھے جب تک انہوں نے کیا نہیں تھا، میں وہی سوچتا تھا یار امیر صاحب آج کل اپنے دعویٰ کرنے 17 مئی سے پہلے کی بتا رہا ہوں، یار اپنے بیانوں کے خلاف بیان دے رہے ہیں آج کل یہ، تو وہ بہت 17 مئی کو سمجھ میں آئی کہ کیوں دے رہے ہیں، مطلب کہ عشق کو آگے کر دیا ہے، عشق اور کیفیت کو قرآن حدیث کو معاذ اللہ پیچھے کر دیا۔ ابے بھائی تمہیں عشق بھی کرنا ہے نا، اللہ اس کے رسول نے عشق کرنا بھی سکھایا ہے ہمیں، تم دوسروں کو نادان کہہ رہے ہو، تم ہو نادان۔ اللہ اس کے رسول نے ہمیں عشق کرنا بھی سکھایا ہے، اور عشق کیسے کرنا ہے قرآن حدیث میں ہے، اپنی مرضی سے مت کرو کہ عشق اور کیفیت میں صحیح غلط حرام حلال قرآن حدیث ان سب کو بیچ میں مت، معاذ اللہ مجھ سے بولا گیا ہے یہ کہ عشق میں نا حلال حرام قرآن حدیث کچھ نہیں دیکھا جاتا، معاذ اللہ، اللہ میری توبہ، معاذ اللہ تم لوگ ایسی باتیں کر رہے ہو، توبہ کرو، کلمہ پڑھو، دوبارہ نکاح کرو، ایسی باتیں بول رہے ہو تم لوگ جاہلانہ۔ اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ بھائی آپ یہ بھی تو دیکھو کہ امیر صاحب اپنی غلطی مان رہے ہیں، اس دور کس کی ہمت ہے جو سب کے سامنے کھلا معافی مانگے؟ لوگ تو اڑ جاتے ہیں، مانتے ہو نہیں، پر حضرت نے معافی مانگی ہے۔ بھائی وہ فرشتے تھوڑی انسان ہی تو ہے نا، آپ سے مجھ سے اور لوگوں سے رات بھر مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے معافی مانگی، بہت ہمت کی بات ہے، یہ بھی تو دیکھو انہوں نے معافی مانگی، تو بھائی بہت اچھی بات ہے امیر صاحب نے معافی مانگی، لیکن معافی وہ مانگتا ہے جس نے غلطی کی ہوتی ہے، معافی مانگنے والے کو ہے نا عقل نہیں دکھانی چاہیے۔ جو کچھ مریدین امیر صاحب نے تو معافی مانگی بہت اچھی طریقے سے، اگر کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو علماء کرام جانے، امیر صاحب نے مانگنی ہے، لیکن مریدین جو ہیں چیلے چپاڑے باقی یہ تو ایسے کر رہے ہیں جیسے امیر صاحب نے معافی مانگ کے احسان کر دیا پوری امت پہ، ایسے نہیں ہوتا میرا بھائی۔ اگر آپ سچ میں مانتے ہیں کہ آپ نے غلطی کری اور آپ سے 10 جگہ معافی مانگنے کو کہا جائے گا، 10 جگہ بولیں گے کہ ہاں میں معافی مانگتا ہوں، جتنے لوگ آپ سے آ کے بات کریں گے ان سب کے سامنے آپ کو معافی مانگنی ہے، رجوع کرنا ہوگا، سمجھانا ہوگا کہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی، میں بہک گیا تھا، میں نے غلطی کر دی، میری ان باتوں کو مت مان، چاہے آپ بیان میں ہو، چاہے آپ اکیلے لوگ آپ سے آ کے مل رہے ہیں۔ اب جیسے رئیس الدین میرا دوست ہے، بہت ایکسائٹیڈ ہے کہ رجوع اور توبہ ہو گئی ہے، خوش ہے، جا کے ملیں گے، امیر صاحب کا انتظار کر رہے ہیں، تو اب وہ ملنے آئے، وہ مانتا ہے آپ نے غلط بات بولی ہے، وہ وہی پوچھنا چاہ رہا ہے، اس کو لگتا ہے کوئی نہ کوئی کلیریفیکیشن وغیرہ ہوگی، 12 اب تو رجوع توبہ ہو گئی، تو وہ اگر آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو اس کو بھی سمجھانا ہوگا آپ حضرات کو کہ بھائی غلطی ہو گئی، اس سے ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی توبہ رجوع اس لیے کیا لوگ سننا چاہ رہے تھے، تو بھائی اللہ خیر صلی اللہ، پھر اب زیادہ خطرناک ہو جائیں گے آپ۔ ہاں لے دیکھیں انہوں نے اور ان کے کامنٹس اور نچوڑ یہ ہے کہ بھائی کوتاہی تو سب سے ہوتی ہے، میں بھی یہ مانتا ہوں، امیر صاحب نے 30 سال میں ایک غلطی کری، میں تو بھائی ایک دن میں 30 کر دیتا ہوں گا، یہ بات تو فیکٹ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ امیر صاحب نے جو غلطی کری ہے نا، دیکھو میں ایک دن میں 30 غلطیاں کروں کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کسی کا امیر شیخ پیر لیڈر نہیں ہوں، غلطی کروں گا تو اپنا نقصان کروں گا، نہیں کروں گا تو اپنا فائدہ کروں گا، لیکن اگر امیر صاحب کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس سے ان کو
اور ان کے ماننے والے سب کو نقصان ہو، اس کا ایک بہت بڑا گہرا اثر ہو. تو بھائی یہ بڑی غلطی ہے، اسے بڑی غلطی مانے آپ. اور کوتاہی ظاہر سی بات ہے بھائی، وہ ٹھیک ہے بہت اعمال کے حساب سے بہت اچھے ہیں، لیکن بھائی اگر آپ مثال کے طور پہ ایک قادیانی ہے، اب کوئی قادیانی ہے وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، سارے کام کر رہا ہے، رات بھر قرآن شریف پڑھ رہا ہے اور بہت عبادتیں کر رہا ہے، تہجد وغیرہ سب پڑھ رہا ہے، خدا کی مسلک پہ چلتے ہیں قادیانی، سارے کام کرتا ہے وہ. کیا وہ حق پہ ہے؟ غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، کیا وہ حق پہ؟ اس کو اتنی عبادت کرنا، اس کا سارے اتنے اچھے عمل کرنا، سارے دین کے کاموں پہ عمل کرنا، کیا وہ کوئی معنی رکھتا ہے؟ سوچو. سب سے پہلے ہے عقائد. اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے اور آپ تب یہ سارے اعمال کرتے ہیں تب تو بھائی واہ ہے. جیسا امیر صاحب کا عقیدہ پہلے ٹھیک تھا اور وہ بھائی اس کی بات بھی الگ تھی، بات کیسے دل پہ لگتی تھی امیر صاحب کی. اب معاملہ خوابوں کی وجہ سے بگڑ گیا، تب وہ بات دیکھو ختم ہو گئی. کتنی رسوائی ہوئی ہے دنیا کے سامنے، دیکھو کتنی رسوائی ہوئی. کلٹ کہا جا رہا ہے، کلٹ کہا جا رہا ہے. کلٹ سمجھتے ہو تم لوگ؟ مطلب کلٹ کا مجھے نہیں پتا یار، اردو اور کلٹ مطلب میں تمہیں جیسے شکیل بن حنیف، غلام احمد قادیانی کے ماننے والے، انجینئر محمد علی مرزا کے ماننے والے، مطلب شکیل بن حنیف کے ماننے والے، مطلب یہ سب کلٹ ہیں. ایلیومناٹی، فری میسنز کلٹ ہے نا، یہ سب کلٹ ہے. ایسے ہی ہے بھائی، ایسے ہی مانا جا رہا ہے آپ حضرات کو کلٹ.